حزقیل نبی کی کتاب۔ حزقیل ایک کاہن تھا جو شہر پر بابل کے پہلے حملے کے دوران یروشلم میں رہتا تھا، اور انہوں نے شہر کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اسرائیلی قیدیوں کا پہلا گروہ لے گئے اور انہیں اسیر کر لیا، اور حزقیل ان میں شامل تھا۔ لہٰذا کتاب ان سب کے 5 سال بعد شروع ہوتی ہے، اور حزقیل اسرائیلی پناہ گزین کیمپ کے قریب آبپاشی کی نہر کے کنارے بیٹھا ہے، اور یہ اس کی 30ویں سالگرہ ہے، جس دن کہ اسے یروشلم کے اندر ایک کاہن مقرر کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر اچانک حزقیل ایک رویا دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک طوفانی آندھی اٹھی اور 4 عجیب جاندار ہیں جن کے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، اور ان میں ہر جاندار کے 4 چہرے تھے۔ اور پھر اس نے 4 پہیے دیکھے، یعنی ہر جاندار کا ایک پہیا۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جانداروں کے پروں نے ایک شاندار چبوترے کو اٹھا رکھا ہے، اور اس چبوترے کے اوپر ایک تخت ہے، اور پھر اس تخت پر ایک انسان کے چہرے والا جاندار بیٹھا ہے، اور اس کا چہرہ آگ کی طرح چمک رہا ہے۔ اور پھر اچانک حزقیل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کو خداوند کے جلال کا ظہور کہتا ہے۔ یہ خدا ہے جو اپنے شاہی تخت کے رتھ پر بیٹھا ہے۔ اب لفظ جلال عبرانی میں کاوود ہے، اس کا مطلب ہے بھاری یا اہم۔ بائبل کے مصنفین یہ لفظ خدا کے جسمانی اور اہم ظہور کو بیان کرنے کے لیے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ ایک انسانی ذات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ رویا میں ظاہر ہونے والی چیزوں کی مشابہت خروج کی کتاب میں بیان کردہ کوہ سینا پر خدا کے ظہور کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ عہد کے صندوق پر خدا کی حضوری کے بیان سے بھی بہت مشابہ ہے، اور یہ حقیقت میں حزقیل کی رویا کے متعلق بہت ہی چونکا دینے والی چیز ہے۔ خدا کا جلال بابل میں کیا کر رہا ہے؟ اسے تو یروشلم میں موجود ہیکل کے اندر عہد کے صندوق پر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس طرح اس سوال کو دریافت کرنے کے لیے کتاب کا پہلا حصہ کھلتا ہے جب حزقیل اسرائیل پر بغاوت کا الزام لگانا شروع کرتا ہے۔ اول خدا تخت کے رتھ پر سے حزقیل سے کلام کرتا ہے اور اسے نبی مقرر کرتا ہے۔ حزقیل نے اسرائیل پر الزام لگانا ہے کہ اس نے اپنے عہد کے معاہدے کو متعدد طریقوں سے توڑا ہے۔ بنی اسرائیل نے غیر معبودوں کی اطاعت کر لی ہے، اور یہ سب سماجی ناانصافی اور تشدد کا باعث بنا ہے۔ اور اس طرح نتیجے کے طور پر خدا حزقیل کو مقرر کرتا ہے کہ لوگوں کو تنبیہ کرے۔ بابل کا پہلا حملہ جو حزقیل کو اسیری میں لے گیا، دوسرے سے مماثل ہونے جا رہا ہے، اور یروشلم اور اس کی ہیکل کو بربادی کا سامنا ہونے والا ہے۔ حزقیل اپنا پیغام پہنچانے کے لیے الفاظ اور علامتی نشان استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک گلی کی تماشا گاہ کی شکل تھی۔ حزقیل لوگوں کے سامنے جاتا اور عجیب و غریب طریقوں سے برتاؤ کرنے لگتا ہے جو اس کی نبوتی تمثیلوں کی مانند تھے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ یروشلم کا ایک چھوٹا سا ماڈل بنائے اور پھر اس پر حملہ کرے۔ اسے اپنے بال منڈوا کر پھر تلوار سے کاٹنے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسے کفارے کے دن قربانی کے بکرے کا کردار ادا کرنا تھا۔ وہ علامتی طور پر 1 سال اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر گندگی پر پکا ہوا کھانا کھائے گا جو محاصرے کے دوران لوگوں کو کھانا پڑے گا۔ اور شاید وہ خبر سب سے بری تھی جو خدا نے حزقیل کو دی کہ کوئی اس کی آواز نہیں سنے گا۔ اسرائیلی اپنے باغی اور سخت دل کی وجہ سے اسے رد کر دیں گے، اور یہ بیابان میں لوگوں کی بغاوتوں کے بعد موسیٰ کے بیان کی یاد دلاتا ہے جب اس نے پیشین گوئی کی کہ وہ جلا وطن ہوں گے، اور بدقسمتی سے حزقیل کو یہ سب وقوع پذیر ہوتے دیکھنا پڑا۔ اور اس طرح مایوس حزقیل اپنا کام شروع کرتا ہے، اور تقریباً 1 سال بعد وہ ایک اور رویا دیکھتا ہے۔ یہ ہیکل کے متعلق ہے۔ وہ ہیکل کے رسمی دورے پر جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ بیرونی برآمدے میں اور ہیکل کے سامنے وہ ایک بڑے بت کی مورتی دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اسرائیلی سردار ہیکل کے اندر اور باہر غیر معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ اسرائیل کی عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ بابل کے دیوتا کی پوجا کر رہی ہیں جس کا نام تموز ہے۔ اور رویا یوں ختم ہوتی ہے کہ خدا کے تخت والا جلالی رتھ ہیکل سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے نکل کر مشرق کی جانب جا رہا ہے، اور اس کا رخ بابل کی طرف ہے۔ اور اس طرح باب 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بابل میں خدا کا جلال حزقیل پر کیوں اور کیسے ظاہر ہوا۔ اسرائیل کی بت پرستی اور ان کی عہد کی خلاف ورزیاں اس قدر غصہ دلانے والی ہو چکی ہیں کہ خدا نے اپنی ہیکل کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکال دیا ہے، وہ انہیں تباہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ جلا وطنی میں ان کے ساتھ ہی جاتا ہے،
اور اس طرح 11 باب میں اس رویا کے آخر میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کا ایک بقیہ ملک میں واپس لائے گا اور وہ ان کے سنگین دلوں کو بدل کر انہیں گوشتین دل بخشے گا تاکہ وہ اپنے خدا سے سچے دل سے محبت رکھیں اور اس کی پیروی کر سکیں۔ یہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے اور یہ جلد آنے والی تباہی میں غرق ہو جاتی ہے، لیکن باب 11 ایک اہم تبدیلی ہے اور یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ باقی کتاب کو کس طرح تشکیل دیا گیا ہے۔ اگلے 3 حصے مکمل طور پر خدا کی عدالت کے اعلانات ہیں۔ پہلے اسرائیل کی عدالت، پھر اسرائیل کے آس پاس قوموں کی عدالت اور پھر یروشلم کی عدالت۔ لیکن پھر اس کے بعد 11 باب کا امید سے بھرا اختتام کتاب کے آخری 3 حصوں میں تیار کیا جاتا ہے، پہلے اسرائیل کے لیے، پھر قوموں کے لیے اور پھر ساری مخلوق کے لیے امید۔ باب 12 تا 24 اسرائیل پر آنے والی خدا کی عدالت پر روشنی ڈالتے ہیں اور یہ مختلف نظموں اور مضامین کا مجموعہ ہے، اور یہاں حزقییل تمثیل اور تشبیہ کے لیے اپنا شوق ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسرائیل کو ایک جلی ہوئی بیکار چھڑی اور باغی بیوی اور دھاڑتے ہوئے خطرناک شیر جس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور 2 بدکار بہنوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ سب اسرائیل کی بےہودہ سرکشی اور بت پرستی ہے جس کا نتیجہ ان کی تباہی ہے۔ اس حصے میں حزقییل ایک وکیل کی طرح بھی کام کرتا ہے۔ وہ اس مقدمے پر بحث شروع کرتا ہے کہ پہلے تو اسرائیل صدیوں تک عہد کی خلاف ورزی پر واجبی تباہی کا مستحق ہے، اور اگر دنیا کے نہایت راست باز لوگ جیسے کہ نوح اور دانییل اور ایوب بھی اگر زندہ ہوتے اور اسرائیل کی مخلصی کی دعا کر رہے ہوتے تو خدا ان کی دعائیں بھی قبول نہ کرتا۔ بہت دیر ہو چکی ہے اور اس لیے خدا کی بھلائی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کی اس نسل کے ساتھ انصاف کرے۔ جلا وطنی ناگزیر ہو چکی ہے، وہ ناقابل واپسی مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد حزقییل سب سے پہلے اسرائیل کے ارد گرد قوموں پر اور پھر خطے کی 2 طاقتور ترین ریاستوں یعنی مصر اور سور پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسرائیل نے ان ممالک کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ان کے بتوں اور معبودوں کو اپنایا، اور خدا نے سور اور مصر کے بادشاہوں پر الزام لگایا کہ وہ تکبر میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، جو صحیح اور غلط کی تعریف اپنی شرائط پر کرتے ہیں، اور خدا ان بادشاہوں کو ان کے غرور کی وجہ سے جواب دہ ٹھہراتا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ انہیں گرانے کے لیے بابل کو استعمال کرے گا۔ وہ باقی سب کے ساتھ خدا کے انصاف کا سامنا کریں گے۔ ان سخت حصوں کے بعد 33 باب میں ایک مختصر کہانی ہے۔ حزقییل کی ملاقات ایک پناہ گزین سے ہوتی ہے جو ابھی ابھی یروشلم سے آیا ہے، اور وہ اس کو خبر دیتا ہے کہ بابل نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ شہر گر چکا ہے اور ہیکل تباہ کر دی گئی ہے۔ حزقییل کی سنگین تنبیہ حقیقت بن چکی ہے، لیکن باب 11 کا اختتام یاد کریں، یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے، اور اس طرح اگلی ویڈیو میں ہم حزقییل کی امید کی گہری رویا دریافت کریں گے، لیکن اب تک یہ حزقییل کی کتاب کا پہلا حصہ ہے۔